الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ باقی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے متبعین پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ محترم حاضرین، میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیٹیوں کی عظمت کے تعلق سے، بیٹیوں کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ القصص کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان تینوں آیتوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیٹیوں کی عظمت سے بیان کیا، بیٹیوں کے حوالے سے بیان کیا۔ آج کا جو موضوع ہے اسی سے ملتا جلتا کہ اسلام میں بہنوں کا کیا مقام ہے، اسلام میں بہنوں کی کیا عظمتیں ہیں، کیا مرتبہ ہے، کیا اہمیت ہے، اس پر ہم لوگ آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے، ابھی ماں کے گود میں تھے، اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن جو کردار ادا کی، جو رول ادا کیا، اس کا تذکرہ ان 3 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں بچے پیدا ہو رہے تھے، لیکن فرعون ان بچوں کو قتل کرواتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر لاحق ہوا، اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے اس بچے کو بھی قتل نہ کر ڈالے، کہیں میرے اس بچے کو بھی مار نہ ڈالے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، اور اسی الہام کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہام تھا، بتایا گیا تھا۔ تو اسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام سے بہا تو دیا، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کے اندر اولاد کے تعلق سے محبت ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ صندوق میں رکھ کر بہا تو دیا، لیکن دل بے چین ہے، بے قرار ہے۔ ماں مضطرب ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بے قرار ہو کر اپنی
بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ وقالت لأختہ قصی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ اس صندوق کے پیچھے پیچھے ہوتے جانا اور اس طرح فالو کرنا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ تم اس صندوق کو فالو کر رہی ہو، پیچھا کر رہی ہو، تم تعقب کر رہی ہو، لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کو فالو کرتی ہوئی، پیچھا کرتی ہوئی دریائے نیل کے کنارے سے چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو اس طرح فالو کر رہی ہے، اس طرح پیچھا کر رہی ہے، اس طرح تعقب کر رہی ہے۔ لوگوں کو دیکھنے کو تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بچی سیر و تفریح کر رہی ہے، لیکن ان کی پوری نظر صندوق پر ہے، ان کی پوری نظر صندوق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ جب وہ بچہ صندوق میں رکھ کر بہا دیا گیا دریا میں تو وہ صندوق کہاں پہنچا؟ دربار فرعون میں پہنچ گیا۔ جب دربار فرعون میں پہنچا تو صندوق کو کھولا گیا تو ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت بچہ، فرعون کو لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں میرے نجومیوں نے مجھے خبر دی تھی کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرنے والا ہے، تیری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ فرعون کو لگا کہ یہ بچہ وہی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت کو ڈال دی۔ اب حضرت آسیہ نے کہا کہ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، اس بچے کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس بچے سے ہمیں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، بہت کچھ کا فائدہ ہونے والا ہے، اس بچے کو قتل نہ کرو۔ لہذا اس کے بعد کیا ہوا، بچے کو بھوک لگی، بچہ رونے لگا، تڑپنے لگا، دل بلانے لگا۔ اب دربار فرعون میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک بچہ صندوق میں ملا ہوا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے۔ اب فرعون ایک سے ایک داعیہ جو اجرت لے کر دودھ پلانے والیاں ہوتی ہیں ان کو ایک سے ایک داعیہ کو بلاتا ہے، لیکن وہ داعیہ ایک سے ایک ماہر داعیہ آ کر بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، لیکن بچہ ہے کہ کسی کے چھاتی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود تھی، لوگ مختلف مشورہ دینے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی مشورہ دینے کا موقع مل گیا، کہنے لگی کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، ایک داعیہ کو میں جانتی ہوں، وہ داعیہ ایسی داعیہ ہے ہر بچہ اس کی چھاتی کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ جب بھی کسی بچے کو لیتی ہے بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ، بڑی خیرخواہیوں کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ لہذا کہنے لگی کہ جاؤ بلا لاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ماں سے کہنے لگی کہ ماں چلیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی بہن دونوں آئے، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور بہن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسے ہی دربار فرعون میں پہنچی اور پہنچ کر بچے کو لے کر سینے سے لگانے لگی
اور دودھ پلانے لگی تو بچہ فوراً چاٹی کو قبول کر لیا اور دودھ پینے لگا، یہاں تک کہ فرعون کہہ دیا کہ اب اس بچے کو دودھ پلانے پر تم ہی کو مقرر کر دیا جائے گا، تم اس بچے کو دودھ پلاتے رہنا، ہم تمہاری اجرت بھی مقرر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب الہام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس بچے کو دریائے نیل میں صندوق میں رکھ کر بہا دو، تو اس وقت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اس بچے کو تمہاری گود میں دوبارہ لوٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گود میں بچے کو پھر دوبارہ لوٹا دی۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ان کی سگی بہن جو رول ادا کی ہے، جو کردار ادا کیا ہے، سورۃ القصص کی ان 3 آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے جن احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس احادیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، بیٹیوں کو اچھا پرورش کرنے والا، اچھی تربیت دینے والا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح وہ بھائی جو اپنے بہن کے حق میں حسن سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے، اپنی بچی کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، کھانا کھلانا، پہنانا، اڑانا، تمام چیزیں کرتا ہے، اس کے بعد چل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک بھائی ہوتا ہے، اگر وہ اپنے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں جس کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرتا ہو، اسی حدیث کے اندر بہنوں کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا، جس کسی کے پاس 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں، ان کے ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوں، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوں، پیارے نبی نے فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، پیارے نبی نے فرمایا کہ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وہ جنت میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔ اسی طرح ایک مسند احمد کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بہنوں یا 2 بہنوں کی جو کفالت کرتا ہے، جو ذمہ داریوں کو اور حقوق کو ادا کرتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ جنت الفردوس میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا۔ پیارے نبی نے انگلی اشارہ کر کے فرمایا وہ جنت الفردوس میں جس طرح یہ 2 انگلیاں بازو جتنے قریب ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا۔ یعنی پیارے نبی کی صحبت نصیب ہوگی، پیارے نبی کی معیت نصیب ہوگی، پیارے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت طارق المحاربی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے آئے
مدینے میں آتے ہیں تو مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں۔ طارق المحاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی کو تقریر میں یہ فرماتے ہوئے سنا، پیارے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ خرچ کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، ہمارے خرچ کرنے کا سب سے زیادہ حق کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ امک، تمہارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں ہے۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا ثم ابا، پھر اس کے بعد تمہارے والد ہیں، تمہارے باپ ہیں۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا ثم اختک، تمہارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق تمہاری بہن ہے۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا ثم اخاک، پھر تمہارے بھائی ہیں۔ ثم ادناک فادنا، پھر تمہارے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ تمہارے خرچ کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ عزیزان گرامی، بہن اور بھائی کا جو باہمی تعلقات ہے ایک بہت ہی جذباتی رشتہ ہے۔ اگر دونوں طرف سے اگر سچی محبت پائی جائے، طرفین سے اگر سچی محبت پائی جائے، صدق دل سے اگر پائی جائے تو یہ رشتہ جذباتی رشتہ بن جاتا ہے، یہ رشتہ جذباتی رشتہ بن جاتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی مشہور روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک الگ صحابی ہیں، لیکن حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کی ایک بہن تھی جن کا نام آتا ہے ربیہ۔ ان کا کسی دوسرے خاتون کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن ربیہ نے دوسری خاتون کو ایک گھوسا مار دیا، جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گیا۔ اب رہی بات جس عورت کا دانت ٹوٹا، وہ مظلوم عورت اور ان کے رشتہ دار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن نے ہماری بہن کو یا ہمارے قبیلے کے کسی خاتون پر ظلم کر دیا ہے، زیادتی کر دیا ہے، یہاں تک کہ دانت توڑ دی۔ اب ان کے پاس شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچایا، اگر آپ نے کسی کا دانت توڑا ہے، اس کو 3 حق ملتا ہے۔ یا تو آپ اسی طرح سے آپ اس کا بدلہ لے لیں، آپ بھی اس کا دانت توڑ دیں، یا یہ ہے کہ اس دانت توڑنے کے بدلے میں آپ اس کو دیت دے دیں، یعنی فائن جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے اس کو ادا کر دیں، یا یہ کہ سرے سے بالکل ہی معاف کر دیں۔ یہ تینوں باتیں شریعت تعلیم دیتی ہیں، لیکن وہ مظلوم عورت اور اس کے رشتہ دار ماننے کے لیے تیار نہیں، دیت لینے کے لیے تیار نہیں اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ بدلہ لینے پر مصر رہے۔ اب حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری بہن سے غلطی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، آپ ان سے کہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، یہ تو کتاب اللہ کا حکم ہے کہ قصاص لینے کا۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اگر کوئی آپ کو ناحق کوئی زخم دے تو آپ بھی اس کے بدلے میں زخم دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ناحق کوئی آپ کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں آپ بھی اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ناحق آپ کو کوئی اعضاء
کاٹ دے تو آپ بھی اس کے بدلے میں کاٹ سکتے ہیں. یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، قصاص کا حکم ہے. لیکن آگے چل کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے کہیے کہ میری بہن کو معاف کر دیں یا دیت وصول کر لیں. میں میرے بہن کے تعلق سے میں دیت دے دیتا ہوں، میں فین ادا کرتا ہوں. وہ فین لے لے، دیت لے لے، میری بہن کو چھوڑ دے. لیکن وہ مظلوم عورت اور ان کے رشتہ دار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب دانت کے بدلے میں دانت توڑنا ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے. اب توڑنے کے قریب تھا، بدلہ لینے کے قریب تھے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو اپنی بہن کے محبت میں جذباتی ہو گئے تھے، محبت میں لبریز ہو گئے تھے، انہوں نے قسم کھائی، اے اللہ کے نبی والذی لا یبعث بالحق لا تکسر الثنیۃ الربیہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا ہے، میری بہن کا دانت ہرگز نہیں توڑا جائے گا. یہ نافرمانی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بہن کے محبت کے جذبات میں آ کر انہوں نے یہ کلمات کہے تھے. جیسے ہی انہوں نے قسم یہاں پر کھانا تھا، اس طرف وہ مظلوم عورت اور اس کے رشتہ دار نے ان کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من عباد اللہ، زمین میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اگر اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. کتنی محبت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو اپنی بہن کے لیے اتنے جذبات ہو گئے تھے. عزیزان گرامی، اسی طرح بہت سارے بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھائی کے لیے، بھائی چھوٹا ہے، بہن بڑی ہے، تو ایسے موقع پر بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں اپنے بھائی کے لیے سہارا بن جاتی ہیں، مستقبل میں کام آتی ہیں. بھائیوں کو سنوارنے میں، بھائیوں کو پڑھانے میں، تعلیم دلانے میں ہر وقت بڑی بہن جو ہوتی ہیں یا گھر کے اندر ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کو اپنے قدم پر کھڑا کرنے میں وہ بہت مدد کرتی ہیں، امداد کرتی ہیں. تاریخ کے حوالے میں ایک واقعہ مذکور ہے. حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، یہ 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. سن 850 پر 2 ہجری میں یہ وفات ہوئے. قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے صحیح البخاری، ان کی شرح لکھنے والے بہت سارے لوگوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے، ٹرانسلیٹ کی ہے، لیکن اس میں سے ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی جو شرح لکھی ہے، بخاری کی اس شرح کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی شرح کو حاصل نہیں. حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی جو شرح فتح الباری لکھی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والدین بچپن ہی میں انتقال ہو گئے. حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے والدین بچپن ہی میں انتقال ہو گئے. ان کی ایک بہن تھی جو ان سے 3 سال بڑی تھی. آگے چل کر انہوں نے جو رول ادا کیا اپنے بھائی کے لیے، بھائی کو پڑھایا، ان کی پرورش کی، ان کے حقوق کو ادا کیا، ان کی ذمہ داری کو لی، ان کے ذمہ داری کو سنبھالا. خود حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَكَانَتْ لِي قَارِئَةً كَاتِبَةً مُحْسِنَةً، میری بہن بہت زیادہ لکھنے والی، بہت زیادہ پڑھنے والی، بہت زیادہ تقوی والی، بہت زیادہ میرے حقوق ادا کرنے والی. بسا اوقات گھرانوں میں جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں یا بہنوں میں سے کوئی ایسی بہن ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو
اپنے قدم پر کھڑا کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں۔ بہت سارے گھرانوں میں اگر والدین نہیں ہیں، چھوٹا بھائی ہے، تو بھائی کے نکاح کرانے میں، رشتہ تلاش کرنے میں بڑی بہنوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اگر والدین انتقال ہو گئے، والد بھی نہیں ہیں، والدہ بھی نہیں ہیں، تو اس وقت میں بھائیوں پر بہنوں کی ذمہ داری کو ادا کرنا واجب بن جاتا ہے۔ بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا، بہنوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر والدین زندہ ہیں اور اگر والدین باحیات ہیں تو اس وقت میں بہنوں کے حقوق ادا کرنا، اس وقت میں بہنوں کی ذمہ داری ادا کرنا یہ تو باعث فضیلت ہے، یہ تو باعث فضیلت ہے۔ شریعت نے بھائیوں کو ولی قرار دیا، بھائیوں کو شریعت نے ولی قرار دیا، ذمہ دار قرار دیا۔ اگر والدین باحیات ہیں تو اس وقت میں، اور اگر والدین باحیات نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، انتقال ہو گئے ہیں، تو اس وقت میں جو بھائی ہوتے ہیں تو وہ ولی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ولی اگر بہن کے لیے رشتہ تلاش کرنا، بہن کے نکاح کرانا، یہ بھائیوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے اپنی بہن کے لیے اچھے اچھے رشتے تلاش کیے، آخر میں جا کر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عاصم رضی اللہ عنہ، اپنے چچا زاد بھائی ہی کو اپنی بہن سے نکاح کرا دیا۔ زندگی ایسی ہی گزرتی گئی، لیکن آخر میں کچھ اونچ نیچ کی وجہ سے چچا زاد بھائی نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق دے دیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ رہی بات، ان کی بہن کو طلاق دے دی، اور دینے کے بعد جو عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد بہت سارے رشتے آئے، ان میں سے پہلے شوہر کا رشتہ بھی تھا جو طلاق دے دیا، پھر اس نے دوبارہ پیغام بھیجا تھا نکاح کے لیے، لیکن بھائی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، اے عبداللہ، میں نے ایک بار تجھ سے ٹھوکر کھا لی ہے، اب تجھ سے دوبارہ ٹھوکر کھانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے قسم کھا لی، میں تمہیں نکاح نہیں کرواؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب میاں بیوی آپس میں رضامندی ہے، ایک طلاق ہو گئی ہے، عدت گزر گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر پہلا شوہر، یہاں پر اہم مسئلہ ہے، بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طلاق ہے یہ طلاق رجعی، 3 طلاق اگر ہے تو وہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی، البتہ یہ کہ حلالہ کرنے کے بعد ہی نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر 3 طلاق نہیں ہے، بلکہ ایک طلاق ہے جسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کے بعد جو پہلا شوہر ہے وہ نئے طور سے نکاح کر کے نکاح کر سکتا ہے بیوی سے۔ یہ یہاں پر وہی واقعہ دہرایا گیا ہے، وہی واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو اپنی بہن اور اپنی بہنوی جو طلاق دی، ان کے درمیان میں رکاوٹ بنے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ۔ جب اگر کوئی میاں بیوی دونوں رضامندی ہیں، نکاح کرنے کے لیے اثر نو، نکاح جدید کرنے کے لیے تیار ہے، تو کوئی ولی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ لہذا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، میں نے اس وقت میں خاموشی اختیار کر لی، میں نے جو قسم کھائی تھی میں نے اس قسم کا کفارہ ادا کیا۔
میں نے اس قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے بھائیوں کو ولی قرار دیا بہنوں کے حق میں۔ اگر بھائی ہیں، اگر آپ بھائی ہیں، آپ اپنے گھروں میں بہنیں رکھتے ہیں تو آپ ولی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر والدین نہیں ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بہنوں کی کفالت کریں، آپ اپنے بہنوں کا حقوق ادا کریں، آپ اپنے بہنوں کی ذمہ داری ادا کریں۔ اگر وہ بلوغ کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کریں، بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اگر والدین نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اگر والدین باحیات ہیں، اگر والدین باحیات ہیں، اس وقت بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، ان کی کفالت کرتے ہوئے، والدین کے دعاؤں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر والدین باحیات ہیں، وہ خرچ کرنے کے قابل نہیں ہیں، بھائی ہے کہ کماتا ہے، اب بہنوں کی ذمہ داریوں کو وہ اگر ادا کرتا ہے، بہنوں کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، ان کے ارمانوں کو پورا کرتا ہے، جائز مقاصد کو پورا کرتا ہے، جب والدین آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارا بیٹا اپنی بہن کے لیے اتنا کچھ سب کرتا ہے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے، ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلے گی۔ یہ والدین کی دعائیں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگ بارہا پڑھتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، اکثر احادیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، ان کی 9 بہنیں تھیں، والدین فوت ہو گئے، والد فوت ہوتے ہوئے وصیت کر کے فوت ہوئے کہ بیٹا اپنی زندگی میں بہنوں کا حقوق ادا کرنا، بہنوں کا کفالت کرنا۔ لہذا حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کی وصیت کو کیسے پورا کرتے ہیں دیکھیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی تھے سفر میں، پیارے نبی نے فرمایا تزوج جابر، تزوج، کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے کہ حلا بکرن ام سیبن، کنواری لڑکی سے ہوئی ہے یا بیوہ لڑکی سے، بیوہ عورت سے ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیوہ عورت سے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا تُلَاعِبُهُ وَتُلَاعِبُكَ، کیا ہی اچھا ہوتا تم کنواری لڑکی سے شادی کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عام طور پر ہر شخص یہی چاہتا ہے، یہی پسند کرتا ہے کہ وہ کنواری لڑکی سے شادی کرے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ بھائی ہوں جو 9 بہنیں رکھتا ہوں، 9 بہنوں کی کفالت کرتا ہوں، 9 بہنوں کا حقوق ادا کرتا ہوں۔ اگر میں کنواری لڑکی سے میں شادی کرتا تو اس کے ناز نخرے الگ ہوتے، وہ میرے بہنوں کے حق میں خیر خواہ نہیں بنتی، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ وہ آنے والی بیوہ عورت میرے بہنوں کے حق میں خیر خواہ ہو، کبھی میرے بہنوں کے لیے کنگھی کر دیا کرے، کبھی میرے بہنوں کے لیے کچھ کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرے، کبھی میرے بہنوں کے لیے تعلیم دے دیا کرے، کبھی میرے بہنوں کے لیے ادب سکھا دیا کرے۔ میں نے اس لیے بیوہ عورت سے نکاح کی ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی عظیم قربانی ہے، یہ خواہشات کی قربانی ہے، یہ جذبات کی قربانی ہے۔ اور
اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ضرور بدلہ دے گا، لیکن دنیا کے اندر ان کی زندگی میں ایسی برکتیں نصیب ہوئی، ایسے برکتیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو گھوڑا تھا اللہ کے نبی کو پسند آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے سودا کیا کہ اتنی قیمت میں دیتا ہوں، تمہارا گھوڑا مجھے دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سودا کر لیا، لہذا مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کی رقم ایک تھیلی میں رکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا۔ لہذا اللہ کے نبی نے اس گھوڑے کی قیمت جس تھیلی میں رکھ کر دی تھی، وہ تھیلی میں برکت ایسی تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی بھی گزر گیا، عہد صدیقی بھی گزر گیا، عہد فاروقی بھی گزر گیا، عہد عثمانی بھی گزر گیا، عہد علوی بھی گزر گئی، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا، لیکن میں اس تھیلی سے خرچ کرتا گیا، لیکن اس تھیلی میں اتنی برکت تھی، پیسے ختم ہونے کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن جب یزید کا دور آیا، وقعت الحرہ، ایک واقعہ گزرا جو مدینے پر حملہ کیا گیا، اس وقت میں وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی۔ کیسی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے بہنوں کے حقوق ادا کرنے والوں کے لیے، بہنوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ حضرات آج ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے نمونے ملتے ہیں۔ ایک نمونے جو اچھے بھائی ہوتے ہیں، جو بہنوں کے حق میں سراسر خیر خواہی، سراسر ایک ہی رحمت بنتے ہیں، بہنوں کا حقوق ادا کرتے ہیں، بہنوں کی ہر چیز میں کفالت کرتے ہیں۔ لیکن ایک نمونے وہ بھی پائے جاتے ہیں جو بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا دنیا والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے شخص بھی ملتے ہیں جو کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن بہن ہے کہ لوگوں کے زکات اور صدقات میں پلتی ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہنوں کے حقوق ادا کیا کریں، بہنوں کی ذمہ داریوں کو لیں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بھائی اور بہن کا جو باہمی تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، ان میں سے ایک توازن نہیں ہے، یعنی بیلنس نہیں ہے۔ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن کچھ بھائی ایسے ہیں جو توازن میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، بیلنس نہیں ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ حق میراث کو ہڑپ لیتے ہیں۔ ہم نے شادی میں بہت کچھ کر دیا، تمہاری شادی بہت اچھے دھوم دھام سے کر دی، اس لیے باپ کے وراثت میں بہنوں کے لیے حصہ نہیں دیتے۔ بھائی کے بچے یتیم ہیں، تڑپ رہے ہیں، بہن کے بچے یتیم ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن بھائی ہے کہ باپ کے وراثت میں حصہ نہیں دیتا۔ کہاں جائے گی یہ دولت؟ کہیں نہیں جائے گی۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدالت قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انصاف کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات ہمارے معاشرے میں جو ایک بگاڑ ہے جو بھائیوں کے تعلق سے، وہ ایک یہ ہے کہ بہنوں کو حق دیتے ہیں کہ میری بیوی پر تم حکومت چلاؤ۔ اکثر شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنے بہنوں کے لیے حق دیتے ہیں کہ تم میری بیویوں پر حکومت چلاؤ۔ بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے،
اسی لیے کسی نے کہا نند یعنی گند، نند یعنی گند۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بیوی آپ کی ہے، بیٹی آپ کی ہے، بہن آپ کی ہے، آپ کو چاہیے کہ بیٹی ہے تو بیٹیوں کے حقوق ادا کریں، بہن ہے تو بہن کے حقوق کو ادا کریں، بیوی ہے تو بیوی کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بہنوں کے حق میں خیر خواہ بننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات حسن معمول ہمارے مسجد کے جو پیچھے حصے کا کام جو چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وضو خانے کا کام اور فلورنگ کا کام جاری ہے، گرینیٹ کا کام جاری ہے۔ اس سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ہماری اس مسجد کے لیے بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔